سورہ نور کی دو آیت کریمہ آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔ آج 22 جمادی الثانی ہے اور آج یوم ہے امیر المؤمنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا یوم ہے، اور آپ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، قبول اسلام کے حوالے سے ہم مکمل طور پر 2 جمعوں کے اندر گفتگو کر چکے ہیں، اور خاص طور پہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر سورہ توبہ کے اندر جو خاص طور پر ذکر کیا گیا آپ کی صحابیت کا، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور وہ جو غار کے اندر آپ کی قربانی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، اتحاد ہے کہ ثانی اثنین کے اندر جو 2 شخصیات ہیں، ایک آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ فرما دیں گے، سبحان اللہ فرما دیں گے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، فرمایا میرے بعد تم کس کی اقتدا کرو گے، کس کی پیروی کرو گے؟ ایک تو وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرے بعد تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اور طریقہ لازم و ضروری ہے۔ یہاں باقاعدہ طور پر آپ نے فرمایا میرے بعد تم اقتدا کرو گے ابو بکر کی اور اس کے بعد عمر کی۔ دوسری حدیث پاک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کی صحیح بخاری، ان کو حدیث کی کتابوں کے اندر بڑا اعزاز حاصل ہے، کہا جاتا ہے بعد کتاب اللہ اصح الکتاب هو البخاری، قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے، مسلم بھی صحیح ہے، مسند احمد بھی ہے، لیکن بخاری کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ، یہ مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں، غیر فاطمی اولاد۔ ایک تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ سے حضرت امام حسن حسین پاک ہیں، امام محسن ہیں جو بچپن میں انتقال فرما گئے، یہ آپ کی غیر فاطمی اولاد ہیں، مولائے کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں، نوجوان بچے توجہ فرمائیں گے، ان محمد ابن الحنفیہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابو بکر۔ محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کس سے؟ مولا کائنات سے، سبحان اللہ فرما دیں، سبحان اللہ فرما دیں، فاتح خیبر حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا۔ محمد بن حنفیہ فرماتے قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ کون ہے؟ آئیے مولائے کائنات کی زبان سے سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے، میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ صحابہ میں افضل کون ہے؟ تو فرمایا کہ ابو بکر، سبحان اللہ فرمایا۔ قلت ثم قال عمر، فرمایا اس کے بعد افضل کون ہے؟
فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فضیلت کی ترتیب چاہے روحانیت کی نماز کی ترتیب ہو چاہے خلافت کی ترتیب ہو، روحانیت اور خلافت اسلام کے اندر کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے نماز پڑھانا چاہی حضور کے زمانہ علالت کے اندر تو حضور نے فرمایا لا یأبی اللہ والمسلمین الا ابا بکر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ فرمایا نہیں کوئی میرے مصلی پر کھڑا نہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم موجود ہیں، ہم صحت سے ہیں، عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا کائنات بھی موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی موجود ہیں، سیدنا ابو ہریرہ، اصحاب صفہ موجود ہیں، اصحاب بدر موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں۔ فرمایا ہم موجود ہیں مسجد کے اندر، لیکن حضور نے حجر مبارک سے اشارہ فرمایا لا یأبی اللہ والمسلمین الا ابا بکر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ فرمایا 17 نمازیں حضور علیہ السلام کے سامنے حضور نے اپنے مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھے۔ اشارہ دے دیا کہ فرمایا روحانیت کی ہو یا دنیاوی نظام کی ہو، امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، رسول پاک کے بعد اگر کوئی محترم ترین ذات ہے جن کو دی جائے گی تو وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اپنے صاحبزادے کے پوچھنے پر واضح طور پر فرمایا ہمارا یہ معمول تھا کہ حضور کے بعد اگر ہم کسی کو افضل ترین سمجھتے تھے تو وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ توجہ ہے آپ کی قرآن کی طرف؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن کا نور عطا فرمائے۔ فرمایا آپ فرما دیجئے ان مخلفین کو جو پیچھے رہ گئے، من الاعرابی، ان دیہاتیوں میں سے جو پیچھے رہ گئے، فرمایا تم پیچھے رہ گئے ہو، فرمایا ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔ فرمایا تم پیچھے رہ گئے ہو، سنو ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی، فرمایا تم اگر اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، ارتداد کر دو گے، پیچھے رہ جاؤ گے تو ان قریب ایک ایسی قوم آنے والی ہے اولی باس شدید، جو شدید ہوگی، تو قاتلونہم او یسلمون، وہ تم سے جہاد کریں گے یا تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم اطاعت کرو گے تو فرمایا اجر پاؤ گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر تم پھر جاؤ گے کہ جیسے پہلے پھرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک اور المناک عذاب تمہارے لیے آئے گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسی قوم آئے گی، ابھی آئے گی نہیں، ان قریب ایسی قوم آنے والی ہے، ستدعون، فرمایا وہ قوم کون سی ہے؟ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو کئی قبیلے نکل کے باہر آ گئے، مرتد ہو گئے، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے میدان کے اندر، ان تمام مرتد لوگوں کا سرکوبی کی اور فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، حضور علیہ السلام کی خاتمیت کا انکار کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب لفظ خاتم النبیین کے لیے کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے کہ اردو بازار سے کوئی ڈکشنری لے کر آئیں دیکھیں بھئی خاتم کا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ خاتم فدتن، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، خاتم اس کو بھی کہتے ہیں، خاتم اس کو بھی کہتے ہیں۔ نہیں، لفظ خاتم کا معنی جو ہے وہ صحابہ کرام نے خود کر دیا، خاتم النبیین اے آخر النبیین۔ باواز بلند سبحان اللہ کہہ دو یار، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، کی ضرورت نہیں ہے۔ خاتم النبیین اے آخر النبیین، ختم۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدا، فرمایا مجھ پر آ کے نبوت و رسالت کا باب بند ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی امت ہے۔ یہ امت آخری امت ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، اور میں نبی آخری نبی۔ تو فرمایا کہ ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون۔
فرمایا ان قریب ایسی قوم آئے گی. فرمایا وہ قوم کون تھی؟ جنہوں نے مرتدوں کے خلاف اور مرتدین کے خلاف جہاد کیا. وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات ببرکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا اور یہ اکرام عطا فرمایا. حضرات گرامی، اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے سورہ نور کی پڑھی ہے، اور یہیں پر ہم اپنے جمعے کے خطبے کو مکمل کریں گے. آج ماشاءاللہ آج کچھ جلدی وقت پہ تشریف لایا، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے. امید ہے کہ انشاءاللہ ہم گفتگو کو مکمل کر کے پیغام دے کے اور جمعہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن کی طرف توجہ فرمائیے گا. سورہ نور میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کی. دونوں چیزیں یہ میں نے ہمیشہ ذکر کیا، بار بار اس کو ریپیٹلی ذکر کرتا ہوں کہ قرآن کے اندر جہاں جہاں کامیابی کا ذکر ہے دونوں چیزوں کا ذکر ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، لہم مغفرۃ لہم رزق فلاں، اور جو چیز نعمتیں عطا فرمائے گی. ایمان بنیاد ہے، اساس ہے، لیکن اس کے ساتھ عمل بھی ہے. یہ نہ ہو کہ ایمان تو ہو، بنیاد تو ہو، لیکن اس کا ثمرہ نہ ہو. درخت ہو لیکن پھل نہ ہو، تو بغیر پھل کے درخت جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ فرمایا کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیا. کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، یستخلفو، خلافت. ان قریب تمہیں خلافت عطا فرمائے گا، ان قریب تمہیں حکومت عطا فرمائے گا، ان قریب تمہیں نظام سلطنت عطا فرمائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت عطا فرمائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ تم میں سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو خلافت عطا فرمائی. نبی انبیاء کرام ہوتے تھے، انبیاء کرام بھی ہوتے تھے، بادشاہ بھی ہوتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. آج ہم نے ایسے سمجھ لیا ہے کہ جیسے حکومت کو گناہ کا کام ہے، سیاست کو گناہ کا کام ہے. سیاسی بات نہیں کرنی، سیاست شجر ممنوع ہے، وہ گناہ کا کام ہے. اگر سیاست گناہ کا کام ہے، سیاست کہتے ہیں نظام حکومت کو، سیاست کہتے ہیں تدبیر کو، تدبیر مدنی کو، کہ نظام سلطنت کیسے چلانا ہے. وہ سیاست میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمائی. وہ سیاست سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی. وہ سیاست سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن پاک، خلفائے راشدین، سب نے سیاست فرمائی. فرمائی یہ سیاست تو ایک عبادت ہے. اس سیاست کو اگر ہم نے گندا کر دیا ہے، مثال کے طور پر تجارت ایک عبادت ہے، رزق حلال کمانا ایک عبادت ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ آج میرے بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ عبادت ہو رہی ہے. کل میرے بازاروں، صبح میرے بازار کھلیں گے، کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا، کوئی فراڈ کر رہا ہوگا، کوئی چیٹنگ کر رہا ہوگا، کوئی چیک باؤنس ہو رہے ہوں گے، کوئی وعدہ خلافی کر رہا ہوگا. ساری اللہ کی نافرمانی ان بازاروں کے اندر ہو رہی ہوں گی. تو کیا بولیں گے؟ بھائی تجارت نہ کرو، تجارت حرام ہے، گندی ہے. بولیں گے نہیں، تجارت تو عبادت ہے، فضیلت ہے. ہاں، یہ گندے کام نہ کرو، وعدہ خلافی چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، چیٹنگ چھوڑ دو، امانت میں خیانت کو چھوڑ دو. یہ نہیں کہیں گے کہ تجارت کرنا ہی غلط ہو گیا. آج مسجد کے اندر آتے ہیں، جوتے چوری ہو جاتے ہیں. حرم کے اندر جاتے ہیں، جیبیں کٹ جاتی ہیں. بھائی مسجد کے اندر نہ جاؤ، جوتے چوری ہو جائیں گے. حرم نہ جانا، طواف نہ کرنا، طواف کے اندر جیب کٹ جاتے ہیں. لوگ بیچارے پاسپورٹ کے بغیر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، پاسپورٹ بھی ان کے پاس بچتا ہے. بات یہ ہوتی ہے نکاح سنت مبارکہ ہے. النکاح من سنتی، ہم وہاں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عورتیں جو ہے کسی فیشن شو کے اندر آئی ہیں. ہماری اپنی بچیاں، ہماری اپنی خواتین، بری حالت ہوتی ہے. اب کیا کہیں گے کہ نکاح ختم، نکاح سنت نہیں رہا. بھائی نکاح تو سنت ہے، تجارت تو سنت ہے، سیاست تو سنت ہے. اس کے اندر جو خرابیاں آ گئی ہیں، جو خراب لوگ آ گئے ہیں، گندے لوگ آ گئے ہیں، ان کو اٹھا کے سائڈ پر کرو. جو اصل سیاست محمدی ہے، نظام محمدی، اس کو اوپر لے کر. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، فرمایا تم ایمان کامل لے کر آؤ، عمل صالح لے کر آؤ، مستقیم ہو جاؤ. رب تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین پر خلافت عطا فرمائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ.
فرمایا تمہیں تمکن عطا فرمائے گا، تمہیں قوت عطا فرمائے گا، وہ جو تمہارا پسندیدہ زین ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کے بعد تمہیں امن عطا فرمائے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکوا بی شیئا، فرمایا اللہ کی عبادت کو قائم کرنا. اللہ کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت. سجدہ کس کی بارگاہ میں ہوتا ہے؟ زور سے بولو، کس کی بارگاہ میں ہوتا ہے؟ کسی کو سجدہ نہیں ہے شریعت محمدیہ کے. یہ میرے نمازی جمعے کے بیٹھے ہوئے کم سے کم قیامت کے دن یہ تو کہیں گے کہ ہمارے خطیب نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے. کوئی سجدہ تعظیمی، کوئی سجدہ تعبدی، کوئی فلانا کوئی فلانا، کچھ بھی نہیں، ختم. میرے امام نے ان بابوں کو، دروازوں کو بند کر دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا کہ حضور نہ سجدہ تعظیمی نہ سجدہ تعبدی، ایک بندہ قبر کو جا کے چومتا ہے. آپ نے فرمایا امام محمد رضا سے پوچھو، تیری نگاہ پر قربان، تیری دور اندیشی پر قربان میرے امام، ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں. اللہ نے اس مرد قلندر کو کتنی دور اندیشی عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ احوت یہ ہے، میں حرام کا حکم نہیں دیتا ہوں، لیکن احوت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے. ایک بوسہ لے رہا ہوگا، دور سے ایک بندے نے دیکھا ہے جی میں عبداللہ شاہ غازی گیا ہوا ہوں، وہاں جا کے میں بوسہ لے رہا ہوں، وہ دور سے او علامہ صاحب سجدہ کر رہے ہیں. بولے میں بھی جاہل ہے تو جاہل ہوتا ہے. آپ ایک دروازہ کھولیں گے، ایک سوراخ کھولیں گے، جاہل اس کو سارے کے سارا کھول دیں گے. العوام کالانعام، قربان جائے میرے امام پر، میرے امام کی فراست پر قربان. آپ نے فرمایا کہ احوت یہ ہے کہ قبر کا بوسہ بھی نہ لیا جائے. جاؤ جا کر فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھ کے، اس لیے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. فرمایا اللہ کی عبادت کرنا، میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور فرمایا جو اس نے اس کے بعد کفر کیا، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا یہی لوگ فاسق ہوں گے، یہی لوگ فاجر ہوں گے. حضرات گرامی، میں نے عرض کیا کہ یہ جو نظام سیاست ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا. انبیاء کے بعد ان کے خلفاء آئے، وہ اس نظام کو چلاتے رہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور خاص طور پر فرمایا کہ طالوت بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی. وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، طالوت کو بادشاہ بنایا، طالوت کو حکمران بنایا. قالوا انا يكون له الملك علينا، کہا کہ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی نہ اس کے پاس لینڈ کروزر ہے، نہ اس کے پاس پراڈو ہے، نہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، نہ اس کے پاس کچھ ہے. یہ تو بابا رحمت اللہ عالمین مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیسے ہم ووٹ دیتے ہیں؟ مسجد کا امام صاحب ہے، مسجد کے امام کو کہاں سے ہم سیاست کے اندر لے کر آئیں گے؟ سیاست کا ایک کر فر ہوتا ہے. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، کہا یہ ہمارا کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا. کیوں؟ وجہ کیا؟ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال نہیں ہے، یہ مالدار نہیں ہے، یہ حکومت کرنا وڈیروں کا کام ہے. آپ خاندانوں کو پاکستان کے اندر کاؤنٹ کر لیں، وہ 20-22 خاندان جن کو انگریزوں نے زمینیں دی تھی، جن کو انگریزوں نے قوانین کے لقب دیے، جن کو انگریزوں نے بڑے بڑے ٹائٹل دیے، بڑی بڑی زمینیں دی، کس بنیاد پر دیں؟ مسلمانوں کو شہید اور مسلمانوں کی مخبری کرانے پر. باقاعدہ طور پر یوٹیوب کے اندر آپ ڈال دیں کہ وہ کون کون سے پاکستان کے اندر نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. چھوڑ دیں مجھے، آپ کہیں کہ مولانا صاحب آپ نے ویسے ہمیں کیا، آپ ڈال لیں، گوگل کر لیں ذرا، کہیں کہ پاکستان کے اندر وہ کون کون سے خاندان ہیں جو انگریزوں کے مرہون منت اور انگریزوں کے محبوب رہے، پیارے رہے. تو آپ کو یہی سارے خاندان نظر آئیں گے جو 75 سال سے پاکستان پہ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. ہمارے پاس وڈیرا ازم ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے. ہاں، ایک شہر کراچی ہے جس نے 70 کے اندر بھی ان علماء کو ووٹ دیا، خدا کی قسم، نہ جن کے پاس اپنے گھر تھے، نہ جن کے پاس اپنی گاڑیاں تھی، نہ جن کے پاس بینر لگانے کے پیسے تھے، بلکہ ایم این اے بنے تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے اتر کے ٹیکسی پکڑی اور کہا کہ مجھے پارلیمنٹ ہاؤس لے کر چلو. مجھے کراچی سعود آباد والوں نے ایم این اے بنا کر بھیجا. وہ ہے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعظم گڑھ سے تشریف لائے. وہ ہے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو انڈیا میرٹھ سے تشریف لائے. وہ عثمان خان نوری ہیں، وہ حافظ تقی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کرائے کے گھر پر، نورانی صاحب 50 سال عمر جو ہے کرائے کے گھر پر گزار کے چلے گئے.
نہ کوئی پرمٹ لیا نہ کوئی چیز لی. یہ کراچی کے پورے پاکستان کے کراچی کا بشعور شہری تھا جس نے نہ مال کو دیکھا نہ گھر کو دیکھا نہ طاقت کو دیکھا. کہا ہمارے یہ لیڈر ہیں, یہ دیندار ہیں اور یہ دین کا کام کرتے ہیں, یہ بکاؤ مال نہیں ہے, یہ نہ ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والے ہیں جو آج تک بک رہے ہیں. ہر حکومت آتی ہے, ہر مرتبہ جو ہے وہ جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے, جمہوریت کو بچانے کے لیے ہر ایک کے ساتھ فٹ ہو جاتے. نہیں, بحمداللہ تبارک و تعالی. آپ ہمیں کچھ کہیں, لوگ کہتے ہیں نورانی صاحب بڑے جذباتی آدمی تھے, فلاں تھے, ٹمکان تھے, انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, مسلط نہیں کی, فلاں دی, سناتے رہتے ہیں لوگ ہمیں, کچھ بھی کر لو. لیکن جب مؤرخ لکھے گا تو بحمداللہ تبارک و تعالی یہ لکھے گا کہ میرے علماء نے, عالیان کراچی نے جب ووٹ دیا, نہ ڈیزل کے پرمٹ پہ بکے, نہ گاڑی دی انہوں نے پرمٹ لیے, نہ پلاٹ لیے, اگر کام کیا ہے تو حضور کی ختم نبوت پر کام کیا. کراچی والوں میں تمہارے آباء و اجداد کو سلام پیش کرتا ہوں, میں تمہارے آباء و اجداد کو سلام پیش کرتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں, سعود آباد میں جاتا ہوں, میں سعود آباد والوں کو تقریر کے دوران سلام پیش کرتا ہوں کہ سعود آباد والوں تمہارے بزرگوں کو سلام کرنے کا میرا دل کرتا ہے. اللہ نے ان کو عقل و شعور عطا فرمایا. فرمایا کیوں حکمران بنائے؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, ان کے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس بنیاد پر حاکم حکمران نہیں بناتا ہے, ایمان ہو, عمل صالح ہو, اور فرمایا وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. فرمایا اس کے پاس علم ہونا چاہیے اور قوت و شجاعت ہونی چاہیے. بزدل کو نہ بنانا جو کل جا کے بک جائے کسی کے ہاتھ پر اور کسی کے ساتھ مل جائے اور چھوٹے سے مفاد کی خاطر ملت کے مفاد کو قربان کر دے, مسلک کے مفاد کو قربان کر دے, شہر کے اور وطن کے مفاد کو قربان کر دے. فرمایا ایسے بزدل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مت رکھنا, نہ اس کی بیعت کرنا, نہ اس کے نام پر پرچی کو ڈالنا. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, یہ قرآن نے معیار عطا فرمایا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. فرمایا رب تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. حضرات گرامی, وقت مکمل ہو چکا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے, خلیفہ بنے. خلیفہ بننے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کے چند کلمات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اور جمعۃ المبارک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو, آپ لوگوں نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے, میں نہیں بناؤں. آپ نے اپنا نام پیش نہیں کیا, بلکہ آپ نے فرمایا کہ سیدنا عمر فاروق کو بناؤ, جیسے میں نے گزشتہ جمعے کے اندر عرض کیا. بلکہ آپ نے ہاتھ بڑھایا, عمر ہاتھ آگے کرو. آپ نے فرمایا میں اس سے پہلے مر نہ جاؤں کہ ابو بکر قوم کے اندر موجود ہو اور کسی اور کی ہم بیعت کریں. نہیں, فرمایا سب سے پہلے عمر آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہے. مولا کائنات آئے اور آ کے اپنا ہاتھ دیا. کون ہاتھ دے رہا ہے؟ میرے اور آپ جیسا کوئی ایسا آدمی نہیں کہ زبان اور ہے دل اور ہے. یہ علی المرتضیٰ قریشی خاندان, سبحان اللہ. آپ نے ہاتھ آگے کیا اور عرض کی یا ابا بکر قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک. اے میرے ابو بکر, تجھے میرے رسول آگے کر کے گئے, تمہیں کون پیچھے کر سکتا؟ اپنا ہاتھ علی دے رہے ہیں اور ہاتھ دے کے فرما رہے تمہیں کون پیچھے کر سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرمایا لوگوں سنو, میں والی ایسے نہیں بنا ہوں, تم نے مجھے بنایا ہے. ہاں میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں, میں کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح کرنا. یہ نہیں کہا کہ میں بالکل جو ہے مکلف نہیں ہوں, خبردار کسی نے کچھ کیا. اسلام کے اندر ہر شخص مسئول ہے, اس کو جواب دہی دینی پڑے گی. اور میں نے ذکر کیا تھا سیدنا عمر فاروق کو ایک بابے نے پوچھ لیا کہ عمر یہ جو کپڑا تقسیم ہوا تھا اس کپڑے سے آپ کا جبہ تو نہیں بن سکتا, آپ نے کیسے پہنا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا, میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا. کہا میں نے اپنا کپڑا بابا جان کو پیش کیا. یہ ہے اسلام کی شوکت جو زمین پر قائم کر کے دکھایا. 3D پریکٹیکل زمین پر نظام مصطفیٰ کو قائم کر کے دکھایا. فرمایا لوگوں سنو, میں تم سے بہتر نہیں ہوں, مجھے تم نے والی بنا دیا, اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کرنا. یاد رکھو الصدق امانۃ والکذب ہلاکۃ. فرمایا کہ جو سچائی ہے وہی کامیابی حاصل کرتی ہے, جھوٹ اور خیانت جو ہے تباہی بربادی ہے. ہاں اگر تم میں سے کوئی شخص کمزور ہوگا, یہ سنو, اگر کمزور ہوگا تو میرے نزدیک وہ سب سے بڑا قوی ہوگا. فرمایا اس کمزور کو جب تک میں حق نہ دلاؤں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور فرمایا کہ تم میں جو طاقتور ہوگا اور طاقت کی بنیاد پر معاشرے کے اندر لوٹ گھسوٹ کرے گا, بدماشی کرے گا, فرمایا کہ میں اس وقت تک جو ہے نہیں بیٹھوں گا جب تک کمزور کو
حق اس طاقتور سے دلا کر اس کو نہ دے دوں۔ فرمایا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فرمایا وہ طاقتور میرے نزدیک کمزور ترین ہے، میں طاقتور سے نہیں دبوں گا کسی صورت کے اندر۔ فرمایا کہ میں کمزور کو حق دلاؤں گا۔ حضرات گرامی یہ پہلا خطبہ دیا، یہ کہاں دیا؟ اپنے کمرے میں نہیں دیا، کسی میدان میں نہیں دیا، اس محراب و منبر پہ دیا۔ تو یہ پہلا خطبہ جو سیدنا صدیق اکبر نے دیا وہ پولیٹیکل خطبہ تھا، وہ آسمانی سلطانی خطبہ نہیں تھا کہ جس کے اندر آپ نے نظام حکومت اور حکومت کے انداز کو بیان کیا۔ حضرات گرامی 2024 شروع ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ بس اس سال کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، میرے وطن کے لیے مبارک فرمائے۔ یہ قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، یہ قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، میری زبان اور میرا دل میرا رب یکساں کر دے، میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ میرے دل کے اندر بھی ہوں، اور وہ کیفیت وہ فیلنگ میرے ہارٹ فیلنگ ہو میری۔ خدا کی قسم میں اپنے شہر کے حالات کو دیکھتا ہوں، میں اپنے وطن کے حالات کو دیکھتا ہوں، لیکن میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، میں آپ سے اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہا ہوں، اس نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ مانگ رہا ہوں کہ خدا را وہی 70 والا ایک دفعہ کراچی والے حق ادا کر دیں، وہی 70 والا نظام کہ ہم نے ووٹ اس کو دینا ہے جو عادل ہوگا اور جو صحیح ہوگا، جو خائن نہیں ہوگا، کرپٹ نہیں ہوگا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو منتخب نہیں کرنا ہے۔ خدا کی قسم اس شہر کے حالات بھی بدل جائیں گے، میرے وطن کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ لیکن میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی وہی آیت پڑھی تھی، دوبارہ اسی پر ختم کرتا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں بدلے، ہمارے شہر کو بدلے، ہمارے صوبے کو بدلے۔ یہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو، میرا مالک و مولا ان سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا